ایوب بیگ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو مین ایگریکلچر وہ سارا سیکٹر ہے وہ مینلی مشرقی پنجاب اور ہریانہ سے بلانگ کرتا ہے، اور اسی کے یہ سارے کسان جو ہیں وہ زیادہ تر احتجاج کر رہے ہیں، اگرچہ بہت سے بھارت کے دوسرے حصوں سے بھی آئے ہیں لیکن مین جو ہے وہ یہاں سے لوگ گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا جو پرامن احتجاج ہے اور جو ان کے مسائل ہیں وہ پیورلی معاشی مسئلہ ہے، ان کا معاشی مسئلہ ہے، اور ان کے معاش پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے مرکز جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے ہمارے معاشی مسئلے کو۔ اب اس کو مودی حکومت جو ہے ایک سیاسی رنگ دے رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو ملک سے غداری قرار دے رہی ہے۔ آپ کے خیال میں جس انداز میں مودی حکومت اس کو ڈیل کر رہی ہے اس سارے معاملے کو، کیا وہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں آپ کے سوال کے آخری حصے کا جواب پہلے دینے کی کوشش کروں گا کہ مودی حکومت اس کو ڈیل کیسے کر رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مودی وزیر اعظم یا حکمران جس نقطہ نظر کے تحت بنا، ایک نظریہ دے کر جو بنا، وہ اسے ہندوتوا کہہ لیں، بلکہ میں اس کے لیے ایک اور جملہ استعمال کروں گا، وہ یہ کہ یہ نظریہ یہ تھا بنیادی طور پر کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے، یعنی اس کا نظریہ کیا تھا؟ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے اعلان برات کیا جا رہا ہے، لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ صاحب، یہ تو ان کا ہڈن ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ظاہری نعرہ تھا وہ تو شائننگ انڈیا کا تھا، وہ تو ڈیجیٹل انڈیا کا تھا۔ میں نے یہ ہڈن ایجنڈا تو ان کا ہو سکتا ہے۔ ظاہر اس نے صاف بات میں کیا۔ دیکھیں، ہڈن ایجنڈے میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ 2021 میں کوئی غیر ہندو ہندوستان میں نہیں ہوگا۔ تو ایک وزیر نے کہا، کسی عام آدمی نے نہیں کہا، بی جے پی کے ایک وزیر نے کہا تھا نا کہ دسمبر 2021 کے بعد ہندوستان میں کوئی غیر ہندو نہیں ہوگا۔ تو ان کا بڑا واضح ایجنڈا تھا یہ، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، یعنی غیر ہندوؤں سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ڈیل کرنے کا پہلی انداز یہی ہے کہ ہم ایک ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جن کا ہندوستان سے وہ بنیادی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ کسانوں کا احتجاج ہے اور واضح طور پر یہ کسانوں کا احتجاج ہے، لیکن اسے بنایا جا رہا ہے سکھوں کا احتجاج۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب، ہریانہ، جیسا کہ آپ نے کہا، یہاں زیادہ تر آبادی سکھوں کی ہے، اور جب ان کی آبادی سکھوں کی ہے اور سکھ ہی کسان ہیں اور سکھ ہی ذمہ داری کر رہے ہیں تو انہوں نے ہی احتجاج کرنا ہے۔ لیکن حکومت اس سے کسانوں کا احتجاج ظاہر کرنے کی بجائے اسے سکھوں کا احتجاج جو ہے وہ قرار دے رہی ہے، اور اس میں ایسے رویے اختیار کر رہی ہے جس سے، یعنی ایسے انتہا پسندانہ اقدام کر رہی ہے جس سے غیر ہندوؤں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں وہ غیر سیاسی قسم کے دام، مثال کے طور پر جو دہلی میں لال قلعے پر جھنڈا لگایا گیا ہے، سکھوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ پول کھل گیا نا کہ وہ بی جے پی کے لوگ تھے خود، یعنی دوسرے معنوں میں خود کسانوں میں اشتعال پیدا کر کے ان کو دہشت گردی کی طرف کہہ لیجئے یا انہیں مزاحمت کی طرف کہہ لیجئے، معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شروع سے ان کا انداز یہ ہے کہ یہ غیر ہندو ہے، اور غیر ہندو کوئی بھی ہو انہیں قبول نہیں ہے، جو ان کا بنیادی جو ہے معاملہ ہے۔ یہ تھرو آؤٹ ان کا چال چلن رہا ہے مودی سرکار کا، کہ وہ جو ہے وہ اس کو اپنے انداز میں لیتا ہے کہ میں بنیادی طور پر کس نظریے پہ کام کر رہا ہوں۔ اور اس میں پھر ان کا جو ہے وہ آپ کو دیکھا کہ ان کا جو میڈیا ہے، جسے اب اکثر خود ہندوستان میں بھی گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ اس کو اس طرح کا رنگ دے رہا ہے، اس یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے، اس طرح رنگ دے رہا ہے۔ اس میڈیا میں وہ این ڈی ٹی وی ہے، ان کے ریپبلکن ٹیلی ویژن ہے، ANI ہے وغیرہ، یہ سب مل کر اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں، جبکہ کسانوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اپنے معاشی مسائل۔ وہ شروع سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ تقریباً 10 راؤنڈ ہو چکے ہیں مذاکرات کے، اور انہوں نے ہر راؤنڈ میں ایک ہی بات کی کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ اگرچہ مودی سرکار نے بہت سی رعایتیں دینے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم 1.5 سال کے لیے ان قوانین کو التوا میں ڈال دیتے ہیں، لیکن سکھوں نے سوچا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی صحیح سوچ تھی، جو آج ہمارے لیے زہر قاتل ہے وہ کل بھی ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اندولن جو ہے وہ روز روز دیے جاتے ہیں،
یہ دھرنے روز روز یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی محنت کا، بڑی مشقت کا اور بڑے سرمایہ کا کام ہوتا ہے جس سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تقریباً 78 یا 77 دن ہو گئے ہیں اس آندولن کو، آندولن کہتے ہیں نا، آندولن ہی کہتے ہیں ہندی میں زبان میں، تو یہ بڑی ہمت ہے۔ اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ 4 سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھا، جو دہلی میں بہت سردی رہی، بہت سردی تھی، لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ انہوں سکھ کہہ لیجیے یا جو سکھ کسان ہے وہ تو اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان قوانین کو تسلیم کر لیا تو ہمیں معاشی موت تو آنی ہے، ہمیں فاقے تو آنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان قوانین سے پہلے بھی جو خودکشی کرنے کا پرسنٹیج کسانوں کی انڈیا میں ہے، دنیا میں شاید کہیں نہ ہو، اتنے زیادہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ وصول نہیں ہوتا، وہ موصول نہیں ہوتا، معاشی طور پر جکڑے ہوئے ہیں قرضوں میں اور پھر سارے مشکلات۔ لیکن یہ سب کچھ سرمایہ داروں کے پاس چلا جائے گا تو وہ کیا حشر کریں گے؟ دیکھیں ایوب بیگ صاحب، کیا آپ اس بات کو ایک مثبت پیش رفت نہیں سمجھتے کہ حکومت یہ آفر کر رہی ہے ان کو کہ آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور 1.5 سال کے لیے کم از کم ان تمام قوانین کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں؟ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مثبت پیش رفت نہیں ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب یہ حکومت نے آفر کی تھی، کسانوں نے اپنی مشاورت کی تھی تو وہاں اختلاف رائے آیا تھا، وہاں ایک رائے یہ تھی کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اجتماعیت کی ایک بہت بڑی جیت ہے، بہت بڑی جیت ہے۔ لیکن جب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا تو جنہوں نے اس بات کی حمایت کی تھی نا کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، انہوں نے اس کے ساتھ ایگری کیا اور اپنے احتجاج کو جاری رکھا۔ دیکھیے آپ اگر ہندوستان کا شروع سے دیکھیں، یہ کشمیر کے مسئلے پر کیا ہوا، التوا، ہر التوا جو ہوتا ہے وہ خاتمے کی طرف جاتا ہے۔ تو مطلب سکھوں نے یہ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک درست طور پر یہ لیا، کہ اگر اسے ہم وقتی طور پر ملتوی کر دیں گے تو جس قسم کا احتجاج ہم آج کر رہے ہیں، جس قسم کا آندولن کرنے میں ہم اب کامیاب ہوئے، آئندہ نہیں کر سکیں گے۔ اور حکومت کیا ہوگی؟ حکومت 1.5 سال کے بعد ان کے احتجاج کا پہلے ہی کوئی رکاوٹ کھڑی ایسی کر دے گی۔ مثال کے طور پر اگر حکومت کو معلوم ہوتا کہ اس طرح سکھ انڈیا دہلی کی طرف بڑھیں گے تو وہ پہلے کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ اب ہمارا وہ ڈیٹ آ گئی ہے، اب وہ انتقام ہے، تو وہ ہندوؤں کو اس طرح مجبور کریں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وسائل سے، طاقت سے، پیسے سے لوگوں کو توڑ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، یہ ان کا ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بات پر قائم رہے تو شاید وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ تو ان کا جو آپ نے کہا کہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں، یہ تو ان کا مودی سرکار کا شروع سے ہی مسئلہ ہے۔ وہ ہر بات کو اس طرف لے جاتے ہیں جیسے یہ اگر مسلمانوں نے بھی کوئی بات کی ہے تو اس بات کو اس طرف لے جائیں گے جیسے کوئی غداری ہو رہی ہے، جیسے کوئی وطن دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور یہ تو ان کا شروع سے ہی ایک رویہ چلا آ رہا ہے جب سے مودی سرکار حکومت میں آئی ہے کہ اگر کوئی بات ہندوازم کے خلاف ہے، کوئی بات ہندوؤں کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے تو اس پر لیبل لگا دو غداری کا۔ تو یہ تو ان کا شروع سے رویہ ہے جو اس کا اظہار کر رہے ہیں۔